Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 21 of the novel Karbun Tivaram by Samreen Shah. So let's start it. कंबल में दुबके उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई उसके बिल्कुल सामने खड़ा उसे निगलने के लिए तैयार है। बस उसके कंबल हटाने की देर थी। तकिए को मुट्ठियों में लिए उसे जितनी आयतें आती थीं उसने सारी पढ़ डाली। देख लेती हूँ 100% कोई नहीं होगा। उसने ज़रा सा कंबल हटाया तो उसकी अटकी हुई सांसें बहाल हुई, कोई नहीं था। यार इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से सांस नहीं लिया जा रहा। एकदम उसे महसूस हुआ कि उसके दरवाजे के करीब स्टिक और कदमों की चाप सुनाई दी है। वो बिल्कुल चौकस होकर सांसें रोके सुनने लगी। आया वाकई जो उसने सुना और महसूस किया वही हो रहा है। ज़रूर वो मोमवा ही होगा। जाहिर है उसने मुझे फिल्म दिखाई, अब वो ही मुझसे बदला ले रहा है। मैं अब उसे बताती हूँ कि मैं भी भाग की भांजी हूँ। जब उसने किसी का गला खंखारते हुए सुना था वो समझ गई थी यह हतात ही है। तेज़ी से चप्पल पहनकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलकर उसने बाहर देखा, फिर सामने उसके कमरे के दरवाजे को। अगर इसने मुझे डराया तो इसके सारे लंबे बाल खींच लूँगी। उम्र का तो मैं हरगिज़ लिहाज नहीं करना। जब वो खुद ऐसी हरकतें कर सकते हैं तो फिर मुझसे क्या तवक्को रखेंगे। दरवाजे पे पड़ने वाली ज़ोरदार दस्तक पे हदाद जो किताब में गुम हुआ था एकदम अलर्ट हो गया। उसने सामने घड़ी देखी जहाँ रात के 2 बज रहे थे। ड्रामेबाज ना हो तो अब टाइम लगाएंगे ताकि मुझे लगे कि ये नहीं है जो मुझे डरा रहे हैं। अब बहुत लिहाज कर लिया मैंने इनका। 1.5 हफ्ते से सह चुकी हूँ मैं। हदाद ने दरवाज़ा खोला तो शेरनी बनी बख्त को देखा जो उसको देखकर एकदम फट पड़ी। आप समझते क्या हैं अपने आप को? एक लड़की को डरा कर आपको कौन सी तस्कीन मिलती है? आपको लगता है मुझे अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। अगर एक दफ़ा मेरे मामा को पता लग गया ना कि आप मुझे ज़रा सा भी तंग कर रहे हैं तो वो चुटकियों में आपका हशर कर देंगे। आप दुराना आपी के चाचू हैं, इसीलिए मैंने आज लिहाज किया। दोबारा आपने ऐसा किया तो मामा से पहले मैं आपका। साइलेंस। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले हदाद ने तेज़ और सख्त आवाज़ में उसकी बात काटी। मैंने आज तक किसी को इजाज़त नहीं दी कि मुझसे इस ज़बान में बात करे और तुम्हारी इतनी जुर्रत। अपनी उम्र और साइज़ देखो लड़की। मैं भी दुरैना और हनान की वजह से लिहाज कर रहा हूँ, वरना जितना तुम बोल रही हो दोबारा बोलने का मौका हरगिज़ न देता। उंगली उठाकर सख्त लहजे में बोलता वो काफ़ी इंटिमिडेटिंग दिखाई दे रहा था। बख्त बिल्कुल रोने वाली हो गई, मगर खुद पे काबू पाते हुए नरमी से बोली, मैंने सिर्फ। चुप, मैं बात कर रहा हूँ, बोलने का कहा मैंने तुम्हें। वो सीधा आप से तुम पर आ गया था। वो मज़ीद ऐसी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम्हें हैंडल मुझे अपने स्टाइल में करना होगा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बेबी की तरह ट्रीट करके बिगाड़ दिया है। टाइम देख रही हो और अपना हुलिया। ये कोई वक्त है किसी के कमरे में आने का? बख्तावर ने अपने हुलिये को देखा। वो इस वक्त लंबी टी शर्ट और पजामे में मलबूस अपने मुताबिक तो बिल्कुल मुनासिब हुलिये में थी। मैं कभी इस वक्त ना आती जो आप ऐसी हरकतें ना करते और मेरे हुलिये की बात ना ही करें। आप जो खुद अपना आप मलंगों वाली हालत रखते हैं वो दूसरे को कह रहे हैं। हदाद के जबड़े इस बात पर भींच गए। गुस्सा जो इतने टाइम से गायब हो गया था वो एकदम आ गया। उसने बख्तावर का बाजू सख्ती से पकड़ा और उसे अपने मुकाबिल खड़ा करके झुक कर बोला, आई एम नॉट अ नाइस गाय लिटिल गर्ल। मुझसे तमीज़ से बात करोगी तो मैं वाकई एक अच्छा इंसान साबित होऊंगा। अगर मेरी लिमिट्स को पुश करोगी तो फिर। उसने बात अधूरी छोड़ दी और बख्त को भी बिल्कुल फ्रीज कर गया। उसकी सख्ती पर नहीं, वो फ्रीज हुई थी, बल्कि उसके अंदाज पर। ऐसे तो हरक्यूलिस बोलता है। अपने कमरे में जाएं। इतना कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बख्त ने दरवाजे को हैरत से देखा। ये हरक्यूलिस नहीं, हरक्यूलिस की आवाज़ ऐसी नहीं थी, मगर बोलने का अंदाज, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करना, या अल्लाह ये क्या था? कैसी दिल की बात पुप्पो। रिमशा को कभी कोई पसंद रहा है? अब तो ऐना बिल्कुल चुप हो गई। कहीं पुप्पो ने सिकंदर की तस्वीर तो नहीं देख ली? जाहिर है मैंने आराम से उसकी दराज में मौजूद तस्वीरें देख ली हैं तो आंटी ने नहीं देखी होंगी। मगर मिशी ने उस दराज की साइड पे कपड़ा रखा था और तस्वीरें भी छुपी हुई थीं। या अल्लाह प्लीज़ सिकंदर का ना पता लगे इन्हें।
نہیں پھپھو، ایسا تو کچھ نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ہے مشی کتنی بورنگ سی ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ضرور بتاتی. شیزا بھی یہی کہتی ہے کہ مشی تو لڑکوں کے ذکر وغیرہ سے بھاگتی تھی. میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ میں جب شادی وادی کا ذکر کرتی تھی تو وہ ایسے ٹاپک سے بھاگتی تھی. میں نے اس وقت یہی سوچا کہ ابھی 19-20 سال کی ہے، اس کا ذہن اس طرف تو نہیں ہوگا، مگر وہ تصویر دیکھ کر. کون سی تصویر پھپھو؟ دورینا نارمل لہجے میں ان سے پوچھنے لگی، حالانکہ اس کا اندر سے دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا. سکندر بھا کو جانتی ہو نا؟ وہ لاہور کا گنڈا. ہاں، انہیں کون نہیں جانتا، کیوں، کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے مشی اسے پسند کرتی تھی. اینا نے اس بات پر اپنی زبان پہ دانت رکھے. کچھ سوچ کر وہ ہنستے ہوئے بولی، اچھا، اس گنڈے بدماش کو کیا ہو گیا ہے پھپھو؟ مشی کی اتنی چوائس خراب نہیں ہے. حالانکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ پسند، وہ اس خوبصورت پیارے دل کے مالک آدمی کی عاشق تھی، اور اب تو وہ اس کی بیوی بن چکی ہے. میں نے رمشا کے بیگ سے اس کی تصویر دیکھی. اینا، یہ بات کسی کو مت بتانا. اس پہ کچھ لفظ بھی لکھے تھے. ایسے کسی گنڈے کی تصویر وہ رکھ سکتی ہے؟ دورینا نے انہیں ہلکا سا گھورا. کیسی باتیں کرتی ہیں پھپھو جان، میں بھلا کسی کو کیوں بتاؤں گی؟ اور آپ بریکٹ. وہ ہنسی. اب میں سمجھی، اصل میں مشی ڈرگ کے ایشو پہ کوئی پروجیکٹ بنا رہی تھی، تو وہ مجھ سے کچھ انفارمیشن پوچھ رہی تھی. میں نے کہا سکندر بھا کو اسٹڈی کر لو، وہ آج کل ٹرینڈنگ گنڈا ہے. آپ بھی نہ مجھے کال کر کے بتا دیتی، خواہ پریشان رہی اس بات پر. اینا، میں نے بھی ایسا سوچا، لیکن شیزا کا انداز ٹٹکا دینے والا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے. اوہو پھپھو، آپ کو وہم ہوگا. ویسے اگر رمشا پسند بھی کرتی تو اس میں کون سی بڑی بات تھی؟ اس نے بڑے عام سے انداز میں ان سے پوچھا تھا. لیکن پھپھو نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، بہت بڑی بات ہے بیٹا. اگر ایسی بات ہوتی تو؟ وہ ایک دم چپ ہو گئی. کیا بات ہوتی پھپھو پھر؟ یا پھر اس گنڈے کو رمشا پہلے سے جانتی ہے، اس سے ملی ہے؟ پھپھو، آپ رمشا پہ شک کر رہی ہیں؟ اینا کو شوق لگا یہ بات سن کر. نہیں، ایسی بات نہیں ہے اینا، مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے. کیا پتا اس گنڈے نے ہی اٹھوا لیا ہو. ان دنوں بھائی صاحب کے ساتھ بھی اس کے مسئلے چل رہے تھے. اگر مشی کراچی میں غائب ہوئی ہوتی تو میں یہ بات نہ سمجھتی، مگر وہ لاہور میں کڈنیپ ہوئی ہے. اینا، وہ بھی تمہارے گھر. سکندر بھائی کیوں اٹھوائیں گے پھپھو؟ پھپھو بھی نا. ویسے ان کا قصور نہیں، وہ سکندر بھائی کو جانتی نہیں ہیں. اگر جاننے لگ جائیں تو ان کو اپنی سوچ پہ شرمندگی ہو. نہیں پھپھو، وہ لاکھ برے اور گنڈے. شمائلہ، آپ کی امی کی کال آئی ہے. رؤف صاحب کی آواز پر دورینا کو اپنی بولتی بند کرنی پڑی. پھپھو جی کہہ کر اٹھی. تم ریسٹ کرو. یا دادو سے بات کرنی ہے؟ نہیں پھپھو، آپ جائیں، میں حنان سے بات کر آؤں. رے، مجھے ایک جگہ رکنا ہے اور ذرا ٹائم لگاؤں گا. آر یو اوکے ود اٹ؟ وہ دونوں اس وقت شہر میں ہی تھے جب سکندر نے بڑی سی بلڈنگ کے قریب گاڑی روکی. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ رمشا نے چونک کر سکندر کو دیکھا اور پھر سامنے بلڈنگ کو. میں بس ذرا ضروری کام نپٹا لوں، گھبرانا نہیں. وہ سامنے بلیک گاڑی میں جاوید بیٹھا ہے، وہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. رمشا نے جھٹکے سے سامنے بلیک گاڑی میں بیٹھے جاوید کو دیکھا، جو بلیو شرٹ پر بلیک سن گلاسز پہنے ان کو دیکھ کر سر اسبات میں ہلا رہا تھا. یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اپنا کام. یو نو ہی از مائی رائٹ ہینڈ. چاہ کر بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا. تو پھر پٹائی کیوں کرتے ہیں بیچارے کی؟ میری مرضی، اس نے کہتے ہوئے جھک کر گلو کمپارٹمنٹ کھولا اور اس میں سے سیاہ دستانے نکالے. رمشا کچھ الجھ کر اسے دیکھنے لگی. اس نے دیکھا وہ اب دستانے پہن رہا تھا. یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ ابھی آیا، پریشان مت ہونا. اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے گاڑی سے اتر گیا. رمشا کو اس کا انداز ٹھیک نہیں لگا. سکندر نے ایک ہاتھ میں گلوز پہنے ہوئے تھے، دوسرے ہاتھ سے فون نکالا. انیکا جو کمرے میں سست انداز میں لیٹی سوچ میں گم تھی، ایک دم فون کے آواز پر چونکی. گردن گھما کر اس نے فون کو دیکھا اور پھر بیزاری سے اٹھا کر اس نے دیکھا سکندر بھائی کا لنک لکھا آ رہا تھا. وہ تیزی سے اٹھی اور فون کان سے لگا کر تیزی سے کہا، ہیلو بھائی. انیکا بچے کیسی ہو؟ میں ٹھیک بھائی، آپ بتائیں، آپ ٹھیک ہے نا؟ اس دن کے بعد سے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اسی لیے انیکا اس سے پوچھ رہی تھی. سکندر نے چند باتوں کے بعد سیدھے مقصد کی بات پر آیا. اچھا، یہ عسکر نامی لڑکا یہ رہتا کہاں پہ ہے؟ وہ ساری انفارمیشن نکلوا چکا تھا، بس کنفرمیشن چاہیے تھی. لاہور میں ہی بھائی، مگر آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟
بس ایسے ہی لاہور کے علاوہ کہیں اور اس کا گھر ہے؟ مجھے نہیں پتا. ہاں لیکن وہ رحیم یار خان جاتا تھا. یونی میں جب وہ نہیں ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے سب کہ وہ رحیم یار خان جاتا ہے. اوکے. کوئی تنگ تو نہیں کر رہا آپ کو؟ فاروق اور حدید عالم نے تو کچھ نہیں کہا نا آپ کو؟ نہیں کچھ نہیں کہا. پاپا تو چپ ہو گئے ہیں. فاروق بھیا میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے. اور امی؟ بس امی ہی ہیں جو بول رہی ہیں. یونی جا رہی ہو؟ وہ اس کی توجہ دوسری طرف کر رہا تھا. اس وقت وہ لفٹ کے اندر داخل ہو چکا تھا. نہیں امی نے منع کر دیا. وہ میری شادی کروانے کا سوچ رہی ہیں. تم جانا چاہتی ہو یونی؟ پتہ نہیں بھائی، اب تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. میں نے کام اتنا غلط کیا ہے کہ میں کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اس کی آواز گلو گیر ہو گئی. کیوں نہیں ہو؟ بولا نا جب میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اپنی امی کو کہو تم نے یونی جانا ہے. اگر منع کریں تو میری بات کروانا ان سے. تھینک یو بھائی. ناٹ مینشن بچے، رکھتا ہوں. وہ اب لفٹ سے باہر نکل آیا. اس نے دیکھا وہ ففتھ فلور پہ آ گیا تھا. وہ اب بائیں جانب جا کر سیدھا 30 نمبر کمرے پہ رکا. اس نے بیل بجائی. تھوڑے سے انتظار کرنے کے بعد کسی نے دروازہ کھولا تو ایک چھوٹی عمر کے لڑکے نے دروازہ کھولا. جی آپ کون؟ میں اصغر علی سے مل سکتا ہوں؟ اوہ آپ بھائی کے دوست ہوں گے، آ جائیں. اتنا بھروسہ، جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ سکندر کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ آئی. نہیں مگر اکثر کوئی آتا ہے، بھائی کا پوچھتا ہے اور بھائی کا دوست نکلتا ہے. اچھا چلو میرے یار سے ذرا ملواؤ. میں ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہوں. کوئی فیمیل تو نہیں ہے نا گھر میں؟ نہیں. گڈ. تھوڑی دیر میں ایک لمبا چوڑا آدمی ڈرائنگ روم میں آیا. اس نے دیکھا بیسٹلی فگر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پہ بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا. وہ آدمی کچھ کہنے لگا. جب اس نے سکندر کی شکل دیکھی تو اس کی بولتی بند ہو گئی. سکندر بھا؟ وہ اسے پہچان گیا تھا. عام لاہور کا رہنے والا شہری بھی جانتا تھا کہ وہ کون ہے. یہ تو پھر بھی یونیورسٹی کا چھوٹا موٹا بدماش تھا، کیسے نہ پہچانتا. واو، مجھے لگا کہ پہلا کام تو اپنا آپ انٹروڈیوس کروانے میں ہی لگ جائے گا، مگر میرا کام تم نے آسان کر دیا. اس بات پہ تمہیں رعایت دے دوں گا. آپ یہاں پر کیسے؟ آپ مجھے جانتے ہیں؟ وہ حیران ہوا. سکندر بھا جیسے شخص اس کے گھر میں موجود کسی اعزاز سے کم نہیں تھا، لیکن اسے سکندر کی موجودگی دوسری طرف عجیب بھی لگی. نہیں، میں چھوٹے موٹے کتوں کو بالکل نہیں جانتا. ہاں جب وہ لڑکیوں کو کھلونے کی طرح ٹریٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو میرے پاس ساری خبر آ جاتی ہے. اب تو معاملہ میری بہن کا تھا. وہ اب بالکل فریز ہو گیا تھا. ارے ایسے اسٹل کیوں ہو گئے؟ فاتحانہ مسکراہٹ آنی چاہیے. آخر مرد ہو، بڑا بہترین کام کر رہے ہو. سینہ چوڑا کیوں نہیں ہوا؟ آنکھیں فخر سے کیوں نہیں چمکی؟ وہ اب اٹھ گیا، سگریٹ زمین پہ پھینکا اور اپنے پیروں تلے زور سے مسلا. اصغر کو لگ رہا تھا تھوڑی دیر بعد سکندر اس کا ویسا ہی حال کرے گا. دیکھیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں سکندر نے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی اور سیدھا آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا. وہ طاقتور اور مضبوط ہونے کے باوجود بھی لڑکھڑا اٹھا. سکندر نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے سیدھا دیوار کے ساتھ لگایا. آج جب میں اپنی بیلٹ اور ہاتھوں سے تمہارا حشر کروں گا نا، تب تمہیں یاد آئے گا کہ یہ غلط فہمی ہرگز نہیں ہے. اس نے وحشی انداز میں گرا کر کہتے ہوئے ایک زوردار مکہ اس کی ناک پہ مارا. وہ بات سنو لڑکی. بختاور نے مڑ کر دیکھا. حداد کہیں جانے کے لیے تیار اس کے سامنے کھڑا اس سے مخاطب ہوا. جی فرمائیں. بختاور نے خاصی سخت لہجے میں اس سے کہا. حداد نے دیکھا اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے. یہ لڑکی ڈر کے مارے کیا واقعی رات کو نہیں سوئی؟ تم نے ناشتہ کیا ہے؟ اس کی اس بات پر بختاور نے چونک کر اسے دیکھا. کل رات تک مجھے کچا چبانے والا آج مجھ سے ناشتے کا پوچھ رہا ہے. جی بہت بہترین انگلش بریک فاسٹ کیا ہے میں نے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہوئی. بہاڑ میں گئے لوگ، ایگزامز میں صرف 3 ہفتے رہ گئے تھے. فیل ہوئی تو ماما الگ نہیں بخشیں گے. کچن کو صاف دیکھ کر مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آپ نے ناشتہ کیا ہے. دیکھیے سر، اگر میں نے ناشتہ کیا ہے یا نہیں کیا تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ اس امید سے پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ کو ناشتہ بنا کے دوں گی تو آئی ایم سوری، میں اسٹرینجرز کو منہ نہیں لگاتی. ناشتہ تو دور کی بات ہے. اسٹرینجرز کو منہ نہیں لگاتی، لیکن اسٹرینجر کے ساتھ مال چلی جاتی ہو، اس کو تنگ کرتی ہو، اس کا نقصان کرواتی ہو، اور سب سے بڑی بات رات کے پہر اس کے کمرے میں گھس کر دھمکاتی ہیں، لیکن ناشتہ نہیں بنائیں گی. خیر، میں امید بھی نہیں رکھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ دورینا نے ذمہ داری دی ہے مجھے. بخت کا دل کیا کتاب اٹھا کر اس کے سر پہ دے مرے. میں زہر کھا لوں گی لیکن آپ کے ہاتھ کا بنا کچھ بھی نہیں کھاؤں گی. ویل اف یو ایکسکیوز می، میں پڑھ رہی ہوں. میں بھی واقعی کس کے منہ لگ رہا ہوں. باہر
گھر پہ بیل ہوئی تو حداد سیدھا باہر کی طرف بڑھا. گیٹ پہ موجود گارڈ سے پوچھا کون ہے تو وہ بولا چھوٹی بیوی کا کزن آیا ہے, ان سے ملنا چاہتا ہے. اس بات پر اس کے ماتھے پر بڑی تیزی سے بل آ گئے. کزن ضرور وہی ہوگا جو اسے ہر وقت لینے آتا تھا. اس نے دیکھا بختاور پیچھے سے آئی, اسے ضرور کال کر دی ہوگی اس نے. حداد نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی, مڑ کر دیکھا وہ اسے بالکل نہیں دیکھ رہی تھی. سائڈ سے ہٹیے. کیوں, باہر کیا ہے, آپ پڑھ نہیں رہی تھی؟ ایک تو میری تلخ زبان. حداد گیٹ اے گرپ. میرا کزن آیا ہے, میرے لیے پیزا لائے ہوں گے. کیوں, گھر میں کیا قحط پڑ گیا ہے جو باہر کے لوگ یہاں پہ کھانا دینے آئے ہیں؟ اسی پل حاذق اندر آ گیا تھا. اس کے ہاتھ میں پیزا باکس تھا, دوسرے میں شاپر. بخت تیزی سے نکلی اور اسے دیکھ کر مسکرائی. آپ بس کمال ہیں. حاذق مسکرایا. حداد کا تو خون ہی کھول اٹھا. سوری یار, تھوڑا جلدی آ گیا, یہ پکڑو میں اب نکلنے لگا ہوں, ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی. بخت تیزی سے آئی. قسم سے کوئی جلدی نہیں آئی, میں نے ناشتے کے نام پر ایک جوس ہی پیا. آپ کو تو پتا ہے ماما, مجھے کچن کے کاموں سے سختی سے منع کیا تھا. یہ کیا ہے؟ حداد اندر چلا گیا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس نوجوان لڑکے کا مفت میں منہ توڑ دے. یہ کون تھا؟ حاذق نے جب حداد کو جاتے ہوئے دیکھا تو وقت سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا. یہ کوئی نہیں, آپ آئیں تو صحیح, اچھا نہیں لگتا بھائی. نہیں یار, با نے میٹنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے. درینا بھابھی کب واپس آ رہی ہیں؟ پتہ نہیں, 2 دن کا کہہ کر گئی ہیں, شاید کل آ جائیں. اوکے, اگر نہ آئیں تو بتانا, شام میں فارغ ہو کر میں لے جاؤں گا. اچھا یہ پیسے بھی رکھو. اس نے بخت کو 5,000 کے ڈھیر سارے نوٹ دیے. توبہ, یہ کس دیے؟ کچھ منگوانا ہو تو. لیکن ہانی ماما, بھائی ہوں نا, دے رہا ہوں, رکھو. وہ اس سے مل کر چل پڑا. بختاور مڑ کر آئی تو ساری چیزیں لاؤنج میں رکھیں اور سیدھا اوپر گئی پیسے رکھنے. حداد جیبوں میں ہاتھ ڈالے فوراً لاؤنج میں نمودار ہوا. پیزے کو اتنی حقارت بڑی نظروں سے دیکھا جیسے پیزا نہیں حاذق ہو. میرے ہاتھ کا بنا اسے زہر لگتا ہے, اور اس کا پیزا دینے والا ہیرو. وہ سیدھا آیا اور اس نے پیزا اٹھایا اور کچن کی طرف بڑھا. حاذق بھائی میرے لیے پیزا لائے تھے, وہ کہاں ہیں؟ حداد جو اپنے لیے سینڈوچ بنا رہا تھا ایک دم اس کے تیزی سے اندر آنے پر سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا. آج بال کھلے ہونے کے بجائے اس نے پونی کی شکل میں باندھے ہوئے تھے, مگر ہلکی سی لٹ اس کی براؤن داڑھی کے گرد گھوم رہی تھی. آنکھوں پہ سن گلاسز کی بجائے اس نے آئی سائڈ گلاسز پہنی ہوئی تھی. حاذق کا ذکر پہ حداد کے جبڑے پتہ نہیں کیوں بھنج گئے تھے, مگر خود کو کمپوز کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا, مجھے نہیں پتا آپ کس پیزے کی بات کر رہی ہیں. وہی پیزا جو لاؤنج کے ٹیبل پہ موجود تھا, اور مجھے پتا ہے وہ آپ نے ہی غائب کیا ہے. میں بھلا کیوں غائب کروں گا جب مجھے پتا ہی نہیں ہے؟ آپ میرے سے بات ہی کیوں کرتی ہیں جب آپ کو مجھ سے بہت مسئلہ ہے؟ وہ بریڈ کے کٹے ہوئے حصے کو ہاتھوں میں جمع کرنے لگا. مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسے ملنگ بابے سے مخاطب ہوں, اور اس گھر میں صرف میں اور آپ ہیں, اور مجھے پتا ہے آپ نے ہی غائب کیا ہے. اتنا زیادہ پیس کھا کر کیوں ایسا کروانا چاہتے ہیں؟ حداد ہنس پڑا. غلط فہمی ہے آپ کو بچے, میں خود اپنے لیے سینڈوچ بنا رہا ہوں, مجھے آپ کے پیزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ناؤ اف یو ایکسکیوز می. اس نے ڈسٹ بن والی کبرڈ کھولی تو وہاں پہ بخت نے پیزا باکس دیکھا تو اس کا منہ تو کھلا کا کھلا رہ گیا. اف, اتنی بھوک لگ رہی تھی, اوپر سے یہ آدمی. تیش کے عالم میں اس نے مایونیز کا کھلا ہوا جار اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے جتنا سارا نکال سکتی تھی نکال کر سیدھا حداد کی شرٹ پہ پھینکا. حداد ایک دم تیزی سے پیچھے ہوا اور اس کا ہاتھ جھٹکا. پاگل ہو تم؟ یو شوڈ بی ہینگ ٹو ڈیتھ مسٹر. آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا پیزا پھینکنے کی؟ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ میں نے کبھی آپ کا کھانا پھینکا؟ کہاں پھنسا دیا مجھے سب نے. حداد نے اپنی شرٹ دیکھی, پھر اسے. مجھے ہینگ بعد میں کرنا میڈم, پہلے حساب کتاب نہ پورا کر لیں. اس نے اتنا کہتے سیدھا کیچپ کی بوتل کھولی اور سیدھا بخت کے سر پہ پھینکی. بختاور ایک دم سر پکڑ کر پیچھے ہوئی. کیا بدتمیزی ہے؟ وہ حیرت اور غصے سے چیخی. حداد کے چہرے پہ پہلی دفعہ مسکراہٹ آئی. اب دل کو سکون ملا تھا. بڑا اس سے مل رہی تھی نا. بدتمیزی تو یہ جو آپ نے کیا تھا وہ کیا میری عزت تھی؟ اس نے اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. اوہ یو, میں ابھی آپ کی عزت کرتی ہوں. اس نے ادھر ادھر دیکھا تو آٹے کا ڈبہ سائڈ کاؤنٹر پہ موجود تھا. اس نے سیدھا اس ڈبے کو کھولا اور حداد جو ٹیشو سے اپنی شرٹ صاف کر رہا تھا اس اٹیک کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا. اس کے بازو اور آدھے چہرے پہ آٹا گر چکا تھا. شٹ. اچھا ویسے ریڈ تو کر رہی ہوں بٹ آپس کی بات ہے, ابھی مسلمز آٹے کی بہت قدر کرتے ہیں, تو اس کو دیکھ کے کوئی امپریس نہ ہو, ہم آٹے کو نہیں اس طرح پھینکتے یا ضائع نہیں کرتے.
शिट। बख्तावर की एकदम हंसी छूटी, फिर हंसी रोके बोली, नहीं इतना काफ़ी नहीं, आप तो बड़े हैं, बड़ों की इज्जत ज़्यादा करनी चाहिए। वो कुछ मज़ीद तलाश करने लगी कि हतात ने मस्टर्ड की बोतल उठाई और उससे अटैक किया। और आप छोटी हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं छोटों से मोहब्बत से पेश आऊँ। तुम अब जाओ, तुम्हारी फ़्लाइट है। दुराना भाभी का अभी मैसेज आया है कि उनको पासपोर्ट मिल गया है, सारी बात पता है ना कि तुमने क्या करना है। जी सर। हनान सर ने अभी मुझे उनका नंबर टेक्स्ट किया है और उन्हें जहाँ मिलना है वहाँ का भी पता भेज दिया। जावेद ने अपनी ग्लासेस उतारते हुए कहा। रिमशा सिकंदर को दूर से जावेद के साथ खड़ा बातें करता हुआ देख रही थी। ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं? जाके देखूं? छोड़ो, खामखा उनका मूड ऑफ हो जाएगा। यह आदमी कुछ बताता भी नहीं। डैडी के पास सीधे जाना और फ्लाइट मस्को के बजाय पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सेंट पीटर्सबर्ग की करना मुझे इत्तला मिली है ब्रॉड मस्को में है। मैं नहीं चाहता मेरी आमद की ज़रा भी इत्तला गैंग को मिले। नो प्रॉब्लम सर, आप बेफिक्र हो जाएं, सब काम हो जाएगा। सिकंदर के बार बार कहने और समझाने पे वो समझ गया था कि सिकंदर इस मामले में ज़रा सी भी बेएहतियाती बर्दाश्त नहीं कर सकता। कराची आने से पहले मेरा काम हो जाना चाहिए और वहाँ सब पे नज़र रखना। हनान आजकल बिजी है। जावेद ने ओके बॉस कहा तो सिकंदर उसका कंधा थपक कर अपनी गाड़ी की तरफ आया। रिमशा उसे देख रही थी। सिकंदर ने जब उसे देखा तो खुलकर मुस्कुराया। स्याह दस्ताने अब उसके हाथ में नहीं थे। रिमशा का दिल पता नहीं क्यों अजीब हो गया था। किसी को मारकर तो नहीं आए? सिकंदर दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। सॉरी यार, तुम्हें इंतज़ार करवाया, काम ही ऐसा था। सिकंदर सच सच बताएं, किसी को मारकर तो नहीं आए? उसकी ऐसी बात पे तो सिकंदर एक लम्हे के लिए फ्रीज हो गया, फिर खुद को तेजी से संभालते हुए हंसा। मेरी जान को ऐसा क्यों लगा भाई? ब्रैकेट उसने कार स्टार्ट की। एक ज़रूरी काम करने गया था। किसी की पिटाई या स्मगलिंग का काम करने के अलावा आपका और कौन सा ज़रूरी काम है? तुम्हें प्यार करना। उसने बड़ी ही संजीदगी से गैर संजीदा बात की। रिमशा ने उसे घूरा। आप स्याह दस्ताने पहनकर क्यों गए थे? सर्दी लग रही थी। गाड़ी रिवर्स करते हुए बोला। इतनी गर्मी में सर्दी? रिमशा ने उसे तेज नजरों से देखा। जी मोहतरमा, एक तरफ कहते हैं मुझसे प्यार करते हैं, दूसरी तरफ मेरे से बातें भी छुपाते हैं। ये हुनर मैंने तुमसे ही सीखा है यार। वो एकदम चौंक गई। क्या क्या मतलब? सिकंदर अब तक उससे उसकी मोहब्बत उगलवा नहीं सका था। वो सोच रहा था एक दिन वो खुद ही इजहार करेगी, मगर यहाँ तो कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे थे। अच्छा रे, एक खबर मिली है मुझे। वो खबर मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूँ। सिकंदर के तेज दिमाग में ये बात अचानक आई। कैसी खबर? रिमशा अपनी घड़ी को छेड़ते हुए बोली। एक लड़की है, कराची में रहती है, उसको मुझसे इश्क हो गया है। अब रिमशा को लगा कि उसके पैरों तले से सही मानों में ज़मीन निकल गई है। उसके चेहरे के तासुरात को देखकर सिकंदर को खूब हंसी आई, मगर लबों को जोर से दबाकर छोड़ते हुए बोला, वो लड़की सही मानों में मेरी दीवानी है, इतनी कि उसने अपना पूरा कमरा मेरी तस्वीरों से भर दिया। पता नहीं क्या पागल है और कहाँ कहाँ से तस्वीरें निकाली हैं उसने। मुझे तो बड़ी हैरत हुई यार, इतना पागलपन आजकल के ज़माने में कहाँ दिखाई देता है। खैर, वो हर वक्त मुझे सोचती है, हर वक्त मेरी न्यूज़ की तलाश में रहती है। मेरे अरेस्ट होने पर रोती है, उदास होती है, मेरे आज़ाद होने पर खुशी से झूमती है। किसी से मेरा जिक्र भी नहीं करती, किसी के लबों से मेरा जिक्र भी बर्दाश्त नहीं करती। मुझे तो डर है अगर उसे मेरी शादी की खबर हो गई तो वो कहीं खुदकुशी ना कर ले। रिमशा को पता भी नहीं चला, बहुत से आंसू उसके चेहरे को भिगोने लगे। आंखें दर्द से चुभने लगी। कोई मुझसे भी ज़्यादा सिकंदर से मोहब्बत करता है? ये काम मैं भी करती हूँ और उससे ज़्यादा करती हूँ, तो सिकंदर को मेरी मोहब्बत क्यों नहीं दिखाई दी? वो इसलिए मिशी क्योंकि तुमने सिकंदर को अपनी छुपी हुई मोहब्बत दिखाई ही नहीं। मुझे उसकी दोस्त ने मैसेज किया क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। कहती है सर, वो आपके बगैर खुद को अधूरा महसूस कर रही है, प्लीज़ उसे अपना लें। पीछे ही पड़ गई मेरे। रोज़ाना उसकी मोहब्बत के सबूत मुझे भेजने लगी। रिमशा को ज़िंदगी में पहली बार इतना गुस्सा आया कि कोई हद नहीं। दिल किया कि गाड़ी से कूद जाए। दरवाजे के हैंडल को पकड़े। उसे याद आया कि उसके दरवाजे पर अभी भी चाइल्ड लॉक पे है। वैसे अगर मेरी ज़िंदगी में तुम ना आती तो ज़रूर उसे अपना लेता भाई। ऐसी मोहब्बत तो मैं भी तुमसे नहीं करता जितना वो लड़की करती है मुझसे। अगर इजाज़त दो तो उस लड़की को मैं अभी भी अपना सकता हूँ। गाड़ी रोकें, वो चीखी। सिकंदर को उसके रद्द अमल पे हैरत हुई। गाड़ी रोकिए। वो रोने वाली हो गई। सिकंदर तो उसके आंसू देखकर भौंचका गया था।
वो समझा गुस्सा होगी, उसे सुनाएगी, मगर यहाँ तो सिकंदर ने गाड़ी रोकी। फोन दे मुझे। फोन क्यों? रे, रो क्यों रही हो? मैंने कहा अपना फोन दे। वो आंखें जोर से रगड़ते हुए सिकंदर की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बोली। सिकंदर ने उसको अपना फोन दिया। हंसी बहुत आ रही थी। अल्लाह, ये लड़की क्या करने वाली है? कहाँ है उस डैश औरत का नंबर? मेरे से ज्यादा कोई सिकंदर से मोहब्बत नहीं कर सकता। बताती हूँ उसको। उस लड़की का मुंह भी तोड़ूंगी और उसकी दोस्त का भी। मेरे शौहर पे नजर रखती है। रे पागल हो, उस बेचारी का क्या कसूर है? मोहब्बत ही करती है ना, कोई गुनाह नहीं। रिमशा ने फोन खोलकर जब उसकी बात सुनी तो गुस्से से फोन उसको फेंक कर बोली, तो मुझसे क्यों शादी की? जाए उसके पास जो आपके मुताबिक आपसे इश्क करती है। अल्लाह करे वो मर जाए, कीड़े पड़े उसे कब्र में। दरवाजे के हैंडल को पकड़कर वो रोते हुए कहकर दरवाजा खोल चुकी थी। इस बार सिकंदर ने चाइल्ड लॉक नहीं लगाया था। वो तेजी से उतर गई। सिकंदर की हंसी निकलते निकलते रह गई, मगर उसके निकलने पर वो अब टीज हो गया। मोटरवे की तरफ जाने वाला ये रास्ता काफी सुनसान था। यहाँ गाड़ियां भी इक्का दुक्का गुजर रही थीं। बारिश का भी अमकान था। ये बादलों के गरजने ने ऐलान भी कर दिया था। सिकंदर तेजी से गाड़ी से बाहर आया और वो उसके पीछे भागा, जो रोते हुए आंसू साफ करती तेजी से चल रही थी। रे पागल हो, कहाँ जा रही हो? वो तेजी से चलकर उसके रास्ते में हाइल हुआ, जो गुस्से से उसकी साइड से गुजरने लगी। सिकंदर ने उसका बाजू पकड़ लिया। मरने जा रही हूं ताकि आपकी जान मुझसे छूट जाए और आप बिना रुकावट के उस जहन्नुम में जलें। सॉरी, उस जन्म जली से शादी करने की हल्ला खुद ही कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। मैं पागल हूँ। जहन्नुम में जली नहीं, जन्म जली। अच्छा जी, आगे। सिकंदर ने इर्द गिर्द देखा, फिर उसे जो अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकाल रही थी। भाई, इसमें मेरी क्या गलती है यार? वो मोहब्बत करती है, मैं तो नहीं ना। मैं उसकी मोहब्बत पे बस शौक हो गया। इतना कौन करता है यार? वो तो मुझसे मिली भी नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता। आप तो चलते फिरते ईदी सेंटर हैं, सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं। बाजो ठहरे, कर दी होगी उस बहन की सगी की मदद और दिल आ गया होगा उसका आप पर। अब सिकंदर खुद पे काबू ना कर सका, कहा लगाए बगैर, हंसे मत, मैं मुंह नोच लूंगी आपका। रिमशा ने गुस्से से अपना बाजू छुड़वाया। बारिश शुरू हो चुकी थी। हल्की होती बूंदाबांदी पर सिकंदर ने ऊपर आसमान को देखा। चलो गाड़ी में, बारिश शुरू हो गई है। नहीं जा रही आपके साथ, मैं बिल्कुल भी नहीं। रे, क्या पागलपन है? कभी कभार बच्चों जैसी हरकतें करती हो तुम। मैं बच्चों जैसी? अच्छा, आपको पता चले कि मुझसे कोई आपसे भी ज्यादा चाहता है। मेरी तस्वीरें अपने कमरे में लगाई हैं। मुझे हर वक्त सोचता है, मेरे बगैर अधूरा खुद को समझता है। तो आपको कैसा लगेगा? अब बारी सिकंदर की थी फटने की। मैं उसके टुकड़े टुकड़े ना कर दूं, और मुझसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा कोई तुम्हें चाह नहीं सकता, समझी? खबरदार ऐसी कोई बात तुमने मुंह से निकाली, तुम मेरी हो। उसके दोनों बाजुओं को पकड़े वो धीमी आवाज में गुर्राया। वो दोनों अपने गुस्से और जालिसी में इतने गुम थे कि उन्हें भूल गया कि वो बारिश में तकरीबन भीग चुके हैं। देखा, हुई ना तकलीफ? मुझे भी हुई, क्योंकि मुझसे ज्यादा आपको कोई चाह नहीं सकता। 2 साल से आप पे मरती आ रही हूं। आपकी शक्ल देखकर उठती थी, आपकी शक्ल देखकर सोती थी। रोजाना हर नमाज में आपकी सलामती, आपको पानी की दुआ करती थी। जब लोगों के मुंह से आपकी बुराई सुनती थी, दिल करता था उनका ऐसा हशर करूं कि जिंदगी भर याद रखें। अब्बू और अम्मी के ख्यालात आपके हवाले से सुनती थी तो सारा दिन अकेले तकिए में मुंह दिए रोती थी। हर वक्त इस कलाई को देख देख कर मुस्कुराती थी। इस पे आपका लम्स अभी तक महसूस होता है। आपने एक गूंगी लड़की की इज्जत के साथ उसकी जिंदगी बचाई। उस वक्त से पछताती थी कि काश आपको जैकेट लेने से रोक देती ताकि आप ना मिले, कम से कम आपकी खुशबू तो मेरे साथ रहे। वो लड़की मुझसे ज्यादा आपको चाह नहीं सकती। मुझसे ज्यादा कोई आप पे नहीं मरता। आप मेरे हैं, समझे आप? सिकंदर मुस्कुरा पड़ा। मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। क्या मतलब? उसका चेहरा एकदम चौंक उठा। उसने रिमशा का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी की तरफ लाया। रिमशा ने हाथ छुड़वाया। क्या मतलब? छोड़े मेरा हाथ। सिकंदर ने मुड़कर उसे देखा और उसकी भीगी आंखों में देखकर बोला, कार्बून तिबरम रे। अब रिमशा उसकी बात सुनकर साकित हो गई। हदात की हंसी छूट गई।
लाल पीले सॉस की वजह से वो बांदरी लग रही थी। यही लफ्ज उसको देखकर उसके दिमाग में आया था। बख्तावर ने उसका खूनख्वार नजरों से उसे देखा और उसका सैंडविच उठाकर उसे मारा, जो उसके चेहरे पे तो नहीं उसके सीने पे जाकर लगा। वो सीधा फ्रिज की तरफ भागी और उसे खोलकर फ्रिज से जूस का डब्बा निकाला। हठात फुर्ती से उसकी तरफ आया, मगर बेचारे का पैर नीचे गिरे सॉस की वजह से स्लिप हुआ और वो अपना तवाज़न बरकरार न रख सका और धड़ाम से गिरा। बख्तावर ने मुड़कर देखा और फिर उसका छत फाड़ देने वाला कह कहा पूरे किचन में गूंजने लगा। देखा, अल्लाह ताला ने कैसे बदला लिया है आपसे। अब मेरी बारी, इसके बाद पक्का छोड़ दूंगी। वो कैप खोलकर गिरे हुए हदाद पे जूस गिराने लगी थी कि हदाद ने तेजी से उठकर उसकी टांग खींची। वो भी अपना तवाज़न बरकरार न रख सकी और हदाद के साथ गिर पड़ी। सॉरी ब्रैकेट। उसने वक्त से जूस लिया और उस पे गिराया, मगर ये मौका असल में मुझे दिया गया था। ओह यू! वो चीखी। उठने लगी तो हदाद तेजी से किचन से भागा, क्योंकि वो चुड़ैलों की तरह उसे पीछे से झपटने लगी थी। शरीना की गाड़ी सीधा हनान के घर पहुंची तो गार्ड उसे पहचान कर दरवाज़ा खोल चुका था। वो गाड़ी अंदर ले आई और हदाद की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी पार्क की। उतरी तो उसने खान बाबा को देखा, जो उसे देखते फौरी उसके पास आए थे। सलाम बाजी, दुरैना बीबी तो कराची गई हुई हैं, क्या उन्होंने आपको इत्तला नहीं दी? वालेकुम सलाम। नहीं, मैं दुरैना से नहीं, बख्तावर से मिलने आई हूँ। क्या वो घर पे हैं? वो ग्लासेस अपने बालों पे टिका कर नरमी से मुस्कुरा कर बोली, जी वो अंदर ही हैं, लाउंज में बैठी हुई हैं, मैं उन्हें खबर कर दूं? नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ, बाकी कोई है घर पे? जी हदाद साहब हैं, हनान साहब तो काम पे गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। अपना बैग दूसरे बाजू में डालकर वो सीधा मेन दरवाजे की तरफ बढ़ी। भागते कहाँ हैं आप? अब आप नीचे आए तो सही, आपका हशर न बिगाड़ दिया तो मेरा नाम भी बख्तावर आलिम नहीं। बख्तावर? बख्तावर किसी अजनबी नस्वानी आवाज पर मुड़ी तो एकदम चौंक गई। शरीना आंखें फैलाए उसके भयानक हुलिये को देख रही थी। ओ आप यहाँ कैसे? बख्तावर ने एकदम नर्वस होकर खूबसूरत और ग्रेसफुल सी शरीना को देखा, फिर अपने हुलिये को। उसे शर्म सी आई। गुस्से में पता नहीं क्या हो जाता है। मैं तो वैसे ही आपसे मिलने आई थी, मगर यहाँ तो लगता है देसी टोटके चल रहे हैं। ये क्या किया लड़की? फिर आपने अपने ऊपर कुछ गिरा दिया? आप बैठिए, मैं अभी आई, सॉरी। वो तो तेजी से कहकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। दुरैना ने नीचे होते हुए गंध को देखा, जो किचन से शुरू होकर ऊपर तक जा रहा था। अब समझ आई हनान भाई दुरैना को अपने साथ क्यों लेकर जाना चाह रहे थे। वो खुद से बोलते हुए हंस पड़ी। कुछ मिनट में ही हदाद नीचे आया तो शरीना उसको देखकर फौरन उठी। हदाद एकदम उसकी आमद पर चौकस हो गया। ये यहाँ क्या कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वो गहरी मुस्कुराहट से फ्रेश हुए हदाद को देखने लगी, जिसने उसके सलाम पर खुद को संभाल कर सर को खम देते हुए वालेकुम सलाम कहा। सॉरी, बिना इत्तला दिए मैं आ गई। असल में बख्तावर से मिलना था, सोचा अकेली होती हैं, दुरैना भी गई हैं तो उसके साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। ज़रूर बैठिए, क्या लेंगी आप? उसका नॉर्मल अंदाज, नॉर्मल लहजा, यह हदादी है ना? नहीं शुक्रिया, आप कहीं जा रहे होंगे? नहीं तो मैंने कहाँ जाना है। हदाद चलकर सामने सोफे पे बैठा। अब तो शरीना बिल्कुल हैरत से आंखें फैलाए उसको देखने लगी। उसे हदाद की साइकी काफ़ी बदली हुई लगी, जैसे वो पहले वाला हदाद न रहा हो। बैठे, आप खड़ी क्यों हो गई? नहीं वो मैं। फिर वो सर हौले से हिलाकर बैठ गई। तो आप आजकल क्या कर रही हैं? सुना था आपने यहाँ जॉब शुरू कर दी है। पता नहीं क्यों इस बात पे शरीना के गाल सुर्ख हो गए। तो उन्हें पता था, ज़रूर दुरैना ने बताया होगा। मुझे तो 2.5 महीने हो गए हैं। अब तो मम्मी डैडी भी यहाँ शिफ्ट हो गए, जब उन्हें लगा यहाँ मज़ीद अरसे तक रहने का इरादा है। अच्छा, तो आप अम्मी के घर अब नहीं रहती? नहीं, 1.5 हफ्ते पहले ही अपने घर आ गई। आंटी का तो दिल लग गया था, कहती हैं मैं ना जाऊं, मगर अच्छा नहीं लगता किसी के घर में इतने अरसे तक, वो भी बिना जवाज के। नहीं रह लेती वहाँ, किसे एतराज़ होना था? अपनी घड़ी के गोल दायरे पे उंगली घुमाते वो बड़े आम से लहजे में बोला, लेकिन शरीना का दिल तो सही मानों में ज़ोर से धड़क उठा था। अम्मी कैसी हैं? शरीना अपनी सोचों से बाहर निकली जब हदाद ने उससे पूछा। अम्मी? मेरी अम्मी तो ठीक हैं, बस यहाँ के माहौल पे। सॉरी, मैं अपनी अम्मी का पूछ रहा था, वो ठीक है ना? हदाद ने बेइंतहा नरमी से उससे पूछा। शरीना उसकी आंखों में फिक्रमंदी देख सकती थी।
یہ بات تو وہ اینا سے بھی پوچھ سکتے تھے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حداد اس کی آنکھوں میں ابھرتے سوال پہ بول اٹھا، اصل میں دوریانہ سے نہیں پوچھ سکتا، وہ سیدھا امی سے بات کرا دے گی، اور ابھی میری اتنی ہمت نہیں ہے، میرا فی الحال یہاں رہنا ضروری ہے۔ وہ اس کی بات پہ اپنا سر ہلانے لگی۔ کہاں وہ شخص کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا اور کہاں اب 1.5 مہینے بعد ایک لڑکی کو اپنی مجبوری بیان کر رہا تھا۔ کوئی تو بات تھی، اتنا تیز بدلاؤ سمجھ سے باہر تھا، مگر بہرحال اچھے سائن تھے۔ آپ شمائلہ آنٹی اور رمشا کے لیے وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، بولتی نہیں کسی سے، بس چپ ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہیں۔ جمال انکل ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بس ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دیتی۔ ایک دفعہ ان کے کمرے میں آئی تو آپ کی تصویر کو اپنے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ میں یہ بات کہنا نہیں چاہتی مگر I believe she needs you the most in this time۔ حداد کی آنکھیں اس کی بات پر عجیب ہو گئیں۔ شرینہ نے محسوس کیا جیسے ان میں دکھ کی لہر کے ساتھ کچھ اور جذبات بھی شامل تھے، جسے اس نے تیزی سے شرینہ کی نظروں سے چھپا دیا تھا۔ میں ذرا بختاور کو دیکھ کر آیا، اتنا کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ شرینہ کا منہ پھول گیا۔ یار میں بھی کیا بولنے لگ جاتی ہوں، پتہ بھی ہے کہ یہ، مگر کیا سچ کیا کرتی؟ سچ بتائے بغیر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اب تو کیا پتہ میرے ساتھ بیٹھے بھی نہ۔ وہ خود سے بولتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی جہاں ابھی حداد گیا تھا۔ پتہ نہیں بال صحیح سے صاف ہوئے بھی ہیں کہ نہیں، ایک تو مجھے ابھی تک سمیل آ رہی ہے، میرے پرفیوم تو ہیں بھی بہت تیز۔ ایک کام کرتی ہوں، دوریانہ آپی کے کمرے میں جا کر چیک کرتی ہوں، ان کا تو وہ کلون بھی بہت مزے کا تھا۔ وہ اپنے گیلے بالوں کو برش کر کے خود کو آئینے میں جائزہ لینے لگی۔ جامنی رنگ کے کرتے اور وائٹ ٹراؤزرز میں وہ فریش سی لگ رہی تھی۔ بالوں کو پیچھے پھینک کر وہ کمرے سے باہر نکلی اور نیچے کی طرف گئی اور گھوم کر حنان اور دوریانہ کے کمرے میں گئی۔ اسی پل حداد اوپر گیا اور اس کے کمرے کی طرف آیا۔ اس کا کمرہ کھلا پا کر وہ باہر کھڑے ہو کر بولا، بات بولوں گا تو کہیں کسی چیز سے اٹیک نہ کر دے، اندر جاؤں گا تو بھی یہی ہوگا۔ خود سے سوچتے ہوئے وہ کافی پیچھے ہوا اور پھر بولا، بات سنو لڑکی، نیچے مہمان آئے ہیں، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ کچھ سیکنڈ بعد جب کوئی جواب نہ ملا تو حداد سوچ کر کھلے ہوئے دروازے کو مزید دھکیل کر اندر آیا۔ اس نے دیکھا کمرہ خالی تھا، وہ اندر نہیں تھی۔ وہ جانے لگا جب بستر پہ موجود اسے ایک چیز نے رکنے پہ مجبور کر دیا۔ اب بہتر لگ رہا ہے، اب ان کے پاس سیدھا جاتی ہوں۔ ایک منٹ، دوپٹہ تو بھول گئی میں، اب پھر اوپر جانا پڑے گا۔ وہ شرینہ کے پاس جانے کی بجائے سیدھا اوپر گئی۔ کمرے میں آئی تو حداد کو اپنے کمرے میں پا کر اونچی آواز میں بولی، آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اونچی آواز کی بجائے اگر چیخنا کہا جائے تو زیادہ بہتر تھا۔ حداد نے اسے دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں میں موجود حاذق کا دیا ہوا سفورہ کا بیگ تھا۔ حداد میک اپ بیگز کو ایسے ہی واپس رکھ کر چلا جاتا اگر اس پہ لگا کارڈ نہ دیکھتا جس پہ حاذق نے اپنا نام لکھا تھا۔ کارڈ بڑا ہی سادہ اور چھوٹا سا تھا۔ حاذق جب ہی سکندر کی میٹنگ کے سلسلے میں باہر جاتا تھا تو بختاور کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا تھا۔ اب وہ پیرس گیا تھا تو وہاں سے بختاور کے لیے میک اپ لایا تھا۔ میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ وہ آگے بڑھی تھی لیکن ہاتھ اس نے اوپر کر دیا۔ نائس، کچھ لوگ بڑا خیال رکھتے ہیں تمہارا، کبھی پیزا تو کبھی پیسے، اور یہ گفٹ ویری نائس۔ تو یہ لوگ تمہیں اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھتے؟ اس کے لہجے میں زہر ہی زہر تھا۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ اسے غصہ آخر کس بات پر آ رہا ہے۔ حالانکہ وہ اس لڑکی کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن جب اس لڑکی کے قریب وہ اس لڑکے کو دیکھتا تھا تو عجیب سی آگ اپنے اندر بھڑکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر بس اس کی حفاظت کرنے کا احساس جاگتا تھا۔ شاید یہ رمشا کے کڈنیپ ہونے کی وجہ سے تھا۔ None of your business۔ دے میری چیزیں اور جائیں یہاں سے۔ بختاور نے اپنا بیگ لینا چاہا تو حداد نے مزید اپنا ہاتھ لمبا کر دیا۔ ایک اجنبی بندہ اس گھر میں کوئی چیز لائے گا تو مجھے چیک کرنی ہوگی۔ مجھے چیک کرنی ہوگی نا کہ آیا یہ چیز نقصان دہ ہے کہ نہیں۔ آپ کیا اپنے زمانے میں باڈی گارڈ رہ چکے ہیں؟ بختاور غصے سے بولتے ہوئے جمپ لگانے لگی کہ حداد پیچھے ہوا۔ دیکھو لڑکی، اس
مگر بختاور نے اس کی بات کاٹی۔ اس گھر کی ذمہ داری سونپی ہے، بلا بلا وٹ ایور۔ ذمہ داری سونپی ہے، کسی کی زندگی میں نوز پاکٹ ہونا نہیں۔ دوسرے کے معاملات میں دخل دینے کی آپ کو بہت عادت ہوگی، لیکن میں اپنے معاملات میں آپ کو گھسنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ حداد مسکرایا، ایک دم اس کے قریب آیا۔ بختاور اب کی بار پیچھے ہوئی، اس کے تیور ہی ایک دم سے اسے خطرناک لگنے لگے۔ لیکن میں گھسوں گا، اور میں بتا دوں، مجھے یہ کام کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ بختاور ایک دم اس کی آنکھوں سے خوفزدہ ہو گئی۔ یہ بیگ میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اگر چاہیے تو پورا کچن صاف کرنا ہوگا۔ وہ تیزی سے گزر کر یہاں سے چلا گیا۔ بختاور نے مٹھیاں بھینچ لیں اور لب دبا کر خود کو بھڑکنے سے روکا۔ ایک دفعہ یہ شرین آبادی چلی جائے تو پھر بتاؤں گی۔ دوپٹہ اٹھا کر اس نے خود کو ریلیکس کیا اور نیچے گئی۔ اب پلین میں بیٹھ چکے ہیں رے، اب تو بول دو یار، پورا ایک دن ہو گیا ہے، اب تو مجھے تم پر غصہ چڑھنے لگا ہے، یہ نہ ہو کہ اب تمہیں ٹرمپل کرنے لگ جاؤں۔ جب سے سکندر نے اسے کاربون برہم کہا تھا، رمشا کی تو زبان مانو تالو سے لگ چکی تھی۔ سکندر نے اسے خاموشی سے گاڑی میں بٹھایا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تو اس کے سامنے نظریں ہی نہیں ملا پائی، نہ ہی کچھ بول سکی۔ آخر سکندر کو اس کی چھپی ہوئی محبت کا کیسے پتہ چلا؟ اس دن ریسٹورنٹ میں وہ کربو بول رہا تھا، دراصل وہ کاربون برہم ہی کہنا چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں یہ بات آخر سمجھ کیوں نہیں سکی۔ اسی دوران وہ کراچی پہنچ گئے، ایئرپورٹ گئے، جاوید ملا، اس نے رمشا کا پاسپورٹ سکندر کو دیا، چیک ان کیا، سیٹنگ ایریا تک بھی پہنچ گئے۔ وہ کچھ نہ بولی، نہ ہی ارد گرد دھیان دیا۔ اب وہ فرسٹ کلاس میں بیٹھے تھے تو سیٹ بیلٹ باندھ کر سکندر نے جھنجھلا کر کہا تھا، تم تو ایسے ایکٹ کر رہی ہو جیسے محبت نے گناہ کر دیا ہو، اس سے اچھا میں اعتراف ہی نہ کرواتا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سکندر نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، میری بیوی کا دماغ تو نہیں پھر گیا؟ اور ہم اس پلین میں کیا کر رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں ہم۔ بگڑ کر بولتے ہوئے اس نے اپنی نظر ٹی وی کی طرف کی۔ فرسٹ کلاس میں جہنم؟ اب کی بار رمشا مسکرا کر بولی۔ سکندر اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ سکندر نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا۔ رمشا نے اپنی مسکراہٹ فوراً غائب کی۔ اصل میں فرسٹ کلاس گنڈا ہوں، فرسٹ کلاس گناہ کیے ہیں تو سوچا فرسٹ کلاس کے ذریعے جہنم میں جاؤں، لیکن میرا کیا قصور ہے؟ رمشا کو بہت مزہ آ رہا تھا اسے تنگ کرنے میں۔ اسی دوران ایئر ہوسٹس آ گئی اور سکندر سے انگلش میں گفتگو کرنے لگی۔ رمشا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سکندر کو ضروری ہدایات دے رہی تھی۔ سکندر مسکرا کر اوکے کہے جا رہا تھا۔ رمشا کو تو آنکھیں لگ گئی اس کے اوکے کہنے پر۔ پہلے کی طرح سرد مہری کیوں نہیں دکھاتا؟ اوکے بھی کیوں کہا؟ اور ایئر ہوسٹس کی نظر تو سکندر کی طرف سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ رمشا کا دل کیا اس کی بلی جیسی آنکھیں نوچ رہے۔ وہ مزید کچھ کہنے لگی کہ رمشا نے تیزی سے کہا، He knows everything. He has been flying in first class since his birth. Thank you. زبردستی مسکراہٹ سجائے وہ تیز لہجے میں بولی۔ اس کی شائستہ انگریزی اور کم ہکلانے پر سکندر چونک گیا۔ اوہ، مجھے نہیں پتا تھا۔ Have a nice flight, sir and ma'am. ایئر ہوسٹس کو رمشا کا انداز ذرا بھی نہیں بھایا، مگر وہ اسے کچھ کہہ تو نہیں سکتی تھی، اسی لیے مسکرا کر وہ کہتے ہوئے چل پڑی۔ یہ خشک رویہ تھا۔ سکندر نے رمشا کو کہا، کیا آپ کا فرسٹ کلاس میں فلائی کرنا؟ رمشا نے اسے دیکھا۔ نہیں، اس سے اس انداز میں بات کرنا میری مرضی۔ رمشا سکندر کے انداز میں بولتے ہوئے دوسری طرف منہ کر چکی تھی۔ سنس برتھ؟ مطلب کہ تمہیں لگتا ہے میں بچپن سے لے کر اب تک فرسٹ کلاس میں فلائی کرتا رہا ہوں؟ نہ تو آپ فرسٹ کلاس میں فلائی نہیں کرتے، اکانومی میں جانے والے لگتے تو نہیں ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، میں ان میں بھی جاتا رہا ہوں، تمہاری وجہ سے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ رمشا ٹھہر گئی۔ کیوں؟ وہاں دھکے لگتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، بہت سے مزدور طبقہ پایا جاتا ہے، نظریں اگر ان کی تمہاری طرف پڑتی تو میں خود کو ٹرمپل کرنے سے نہ روک پاتا۔ وہ کیسے بھول سکتی ہے؟ اس کا بیسٹ انریزنیبل اور انپریڈکٹیبل ہے۔ سوری یار، مجھے اب جانا ہے، اصل میں ایک
پیشنٹ نے آنا ہے، میں اسے بہت عرصے سے ڈیلے کر رہی ہوں، میں کل آؤں گی۔ کل کا کہیں پلان بنائیں؟ بختاور نے جوس رکھا تھا تو شرینا نے ٹائم دیکھ کر معذرت کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ ارے ابھی تو آئی تھی آپ، سوری میں نے ٹائم لگا دیا، آپ بیٹھیے نا، اچھا نہیں لگتا۔ نہیں سویٹی، میں بھی بن بلائے آ گئی، بتا کر آتی تو ہم اس دوران کچھ نہ کچھ کر لیتے، میری میٹنگ نہ ہوتی تو پھر تھوڑی دیر رک جاتی، آپ کے پاس فون تو ہے نا؟ بختاور ہنس پڑی۔ میں کچھ دنوں میں 18 سال کی ہونے لگی ہوں باجی، اتنی بچی نہیں ہوں۔ شرینا نے حیرت سے دیکھا، پھر ہنس پڑی۔ ریئلی؟ مجھے تو آپ 15-16 سال کی لگ رہی تھی۔ مگر واؤ، بہت انوسینٹ سی ہو، آپ بہت چھوٹی سی لگتی ہو۔ بختاور بلش کر گئی۔ میں اب چلتی ہوں، ورنہ آپ کے ساتھ بیٹھی رہی تو وقت کا خیال نہیں رہے گا۔ یہ میرا کارڈ، اس پہ مجھے میسج کر دینا تاکہ میں آپ کا نمبر سیو کر لوں، اوکے؟ بختاور شرینا سے ملی تو شرینا نے حداد کو تلاش کرنا چاہا، مگر وہ کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ شاید وہ اس کی باتوں سے اپسیٹ ہو گیا تھا۔ کل ملوں گی تو ان سے معذرت کر لوں گی، اس نے دل میں خود سے کہا۔ جب اس کی گاڑی گیٹ سے باہر گئی تو بختاور ہاتھ ہلا کر اندر کی طرف بڑھی تو حداد کو دیکھ کر رک گئی۔ کچن کو لاک کرنے سے کچن صاف تو نہیں ہو جاتا؟ اس نے سامنے بند کچن کے دروازے کی طرف مسکرا کر اشارہ کیا۔ شام کو جمیل بھیا آ رہے ہیں، ابھی خان بابا نے بتایا وہ کر لیں گے صاف، تو میں میک اپ کا سارا سامان جمیل کو ہی دے دوں گا کہ وہ اپنی بیوی کو دے دے۔ میری بلا سے آپ خود ہی وہ میک اپ استعمال کریں، بال تو بڑھا لیے ہیں، یہ بھی کسر پوری کر لیں، میرا پیپر ہے، میں اس کی تیاری کرنے جا رہی ہوں، وہ کہہ کر جانے لگی جب حداد نے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کیا۔ آؤچ! اسے تکلیف ہوئی۔ اس بات پہ میں تمہارا منہ بھی توڑ سکتا تھا، لیکن وہی بات، میں حنان کا لحاظ کر رہا ہوں، دوبارہ تم نے ایسی بکواس کی تو بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اتنا غصے سے دھاڑا تھا کہ بختاور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے ماما ہوتے تو اب تک ان کا قیمہ بنا چکے ہوتے۔ ماما نے کسی کو اس سے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور یہ آدمی مسلسل اس سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ چھوڑی میرا بازو! اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ معذرت کرو اپنے رویے کی، حداد غصے سے بولا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑیں! وہ رونے والی ہو گئی۔ اسے ماما کے پاس جانا تھا۔ حداد نے جب اسے روتا ہوا دیکھا تو ایک دم اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے ایک دم تیزی سے حداد کی سائڈ سے گزری۔ حداد نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے۔ کچھ زیادہ ہی کہہ دیا تھا، مگر وہ لڑکی میری اور اپنی عمر کا فرق بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ پرفیکٹ، آئی ایم سو ہیپی کہ یہ کیس کامیاب جائے گا۔ سکندر کی آنکھیں چمک اٹھیں، چہرے پہ گہری مسکراہٹ تھی۔ سچ؟ مطلب میری ریٹ ٹھیک ہو جائے گی؟ ٹھیک سے بول سکے گی؟ سکندر، بولنے کا تو رمشا پہ بالکل ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے تم بتا رہے تھے کہ پہلے تو وہ بالکل بولتی نہیں تھی، پھر اس نے تمہارے اٹیک کے بعد بولنا شروع کیا، بعد میں پھر ایسے شاکنگ مومنٹ آتے گئے جس پہ وہ بالکل کم ہکلاتی تھی، تو اس سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ سائیکولوجیکل ایشو ہے، اسے اسٹرانگ کرنا ہوگا، اسے ہمت دلانی ہوگی۔ ہاں، یہ آسانی ضرور لائے گا، کیونکہ جیسے ہی سیسٹ ریمیو ہوگا، ڈیمیج ٹیشو ہٹائے گا، رمشا میڈیسن مسلسل لے گی تو اس کے بولنے میں کافی آسانی آ جائے گی۔ سکندر بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا، دل تو کر رہا تھا بچوں کی طرح اچھلے کودے، مگر وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ روس کی سب سے طاقتور گینگ کیپو بریکٹ کیپٹن لیڈر تھا، اور یہاں اس کی کافی عزت اور دہشت تھی۔ سکندر روس میں صوفی کی موت کے بعد پورے 8 سال رہا۔ جب وہ مکمل طور پہ طاقتور ہو گیا، پھر اس نے فیصلہ کیا وہ پاکستان جائے گا، جس ملک کو وہ بھول چکا تھا، جہاں وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایک دن پتہ نہیں کیا سوجی اس کو کہ اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ حنان کو کال کی اور بس کچھ ہفتے بعد ڈیمن سے سکندر بھا بن کر لاہور آ گیا اور اپنی طاقت اور دہشت سے 5 سال میں مشہور ہو گیا۔ روس میں اسے بھا کی بجائے ڈیمن کے نام سے لوگ جانتے تھے، اور اس کی آمد پر تو انڈر ورلڈ میں ایک ہلچل سی مچ جاتی تھی۔ اس دفعہ وہ اعلان کرنے کی بجائے خاموشی سے آیا تھا۔ اس کا مقصد صرف رمشا کا علاج تھا۔ وہ چونکا تب جب ڈاکٹر نے سکندر کو بلایا۔ اچھا سکندر، کل رمشا کو ڈینٹل ڈپارٹمنٹ لے جانا۔ ایک دم سکندر کے ماتھے پہ اس بار بل آئے۔
بلیک سوٹ میں وہ کافی خطرناک دکھائی دے رہا تھا۔ کیوں؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ ٹھنڈے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ گوش، تم اتنے خطرناک کیوں ہو جاتے ہو؟ رمشا کا وزڈم ٹوتھ ریمیو یہ لکھا ہوا ہے کروانا ہے۔ یہ بھی رمشا کو اریٹیٹ کرتا ہے جب وہ جبڑے کو موو کرتی ہے، مطلب جب بات کرتی ہے۔ ایکس رے اسی لیے تو کروایا تھا میں نے، لیکن وہ تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے ریمیو کروایا تھا تو میرا پورا جسم کانپ۔ بریکٹ، سکندر کیوں بھول جاتے ہو؟ اپنی تکلیف کسی کو نہیں بتانی۔ سوری، میرے کو تکلیف دہ مرحلے سے نہیں گزرنے دوں گا۔ فیونا ہنس پڑی۔ تم نے بنا اینستھیزیا اور لافنگ گیس کے اپنا دانت نکلوایا تھا کیونکہ تم کاپو تھے، تمہیں درد محسوس کرنا تھا۔ خیر بے فکر ہو جاؤ، بنا تکلیف دہ مراحل ہے، مجھے ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ویسے بھی کاپو اگر اتنا سا درد برداشت نہیں کرے گا تو بچوں کے ٹائم کیا ہوگا؟ سکندر نے ایک دم حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اس بارے میں تو اس نے کبھی سوچا نہیں۔ پھر اس نے سر جھٹکا۔ اب میں اسے لے کر جا سکتا ہوں؟ ہاں، سارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں، یہ آخری ایکس رے تھا۔ میں ڈاکٹر براؤن۔ فیونا، مجھے کوئی میل ڈاکٹر نہیں چاہیے، کوئی فیمیل ڈینٹسٹ ارینج کرو۔ مگر کاپو، وہ روس کا بہترین… لیکن سکندر نے سرد مہری سے اس کی بات کاٹی۔ میں اس بندے کی انگلیاں کاٹ دوں گا، پھر وہ کسی کو آپریٹ نہیں کر پائے گا اور نہ ہی پھر وہ بہترین رہے گا۔ اسے اوروں کے لیے رکھو، جلدی سے ڈاکٹر ارینج کر کے ایلیکس کو انفارم کر دینا۔ اوکے کاپو۔ رمشا جوس پی رہی تھی اور نظریں گھما کر اس شاندار سے ہسپتال کا جائزہ لے رہی تھی۔ پورے 5 گھنٹے مسلسل ٹیسٹ چیک اپ نے اسے تھکا ڈالا تھا۔ وہ اپنے اندر بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ سکندر کے کہنے پہ اس کے بیڈ ریسٹ کرنے کا انتظام کیا، مگر وہ نئی جگہ وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ ابھی اٹھی تھی تو سکندر نے اس کے لیے جوس منگوایا اور ڈاکٹر کے ساتھ باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ چونکی۔ سکندر بلیک سوٹ میں چارمنگ سا بیسٹ لگ رہا تھا۔ سکندر اس کو دیکھتے ہی اپنے سر سے تاثرات کم کیے اور مسکرا کر بولا، اب ٹھیک ہو رے؟ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اپنے الٹے ہاتھ سے اس کے گال سہلائے۔ سکندر، ہم روس میں کیوں آئے ہیں؟ رمشا نے جوس سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، یہ بات 21,000 دفعہ بتا چکا ہوں کہ پرنسس تمہارا علاج کروانے۔ مگر روس میں کیوں؟ رے، تم ٹھیک نہیں ہونا چاہتی؟ ہاں، پر روس کے علاوہ کہیں اور بھی تو جا سکتے تھے۔ سکندر اس کے سامنے بیٹھا، وہ کافی بے چین دکھائی دے رہی تھی۔ میں یہاں کا کاپو ہوں پرنسس۔ ایک دم رمشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کپو، یہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ مت کرنا سویٹ ہارٹ، مگر میں پاکستان کے علاوہ کرائم سے ریلیٹڈ یہاں پہ بھی کام کرتا ہوں۔ رمشا نے پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھا۔ تو تم روس کے مافیا ہو؟ ہاں، بنا تاثر دیے وہ نرم لہجے میں بولا۔ لیکن تمہارے صرف ان سے تعلقات تھے، بس فائٹنگ تک؟ رے، میں اب اتنا ملوث نہیں ہوں ان کے گینگ میں۔ ہاں، مگر کاپو ضرور کہلاتا ہوں۔ میں 8 سال یہاں رہا ہوں اور 8 سالوں سے میگھن تمہیں جانتی ہے، تبھی وہ تمہارے پیچھے پاگل تھی۔ تم باتیں کرتے ہوگے اس سے، ملاقاتیں، آخر وہ مافیا کی بیٹی ہے اور تم تو باس ہو۔ سکندر نے مسکراہٹ دبائے اور ہاتھ بڑھا کر اس کے گنگریالے بال اس کے کانوں کے پیچھے کیے۔ میری رے آف سن شائن جالس ہو رہی ہے؟ نہیں، دماغ خراب ہو رہا ہے، دل کر رہا ہے کہ آپ کو مار ڈالوں۔ آپ نے کم مصیبتیں مول لی ہوئی تھیں کہ یہ سننے کو ملا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ غیر ملک انڈر ورلڈ میں ملوث ہیں، جو پاکستان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بختاور کے ناولز جیسا تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، خطرناک ضرور ہوتے ہیں، مگر ہم پیسفل ٹرمز میں کام کرتے ہیں۔ ذرا گڑبڑ ہو جائے تو طوفان امڑنے سے پہلے سب کچھ مینیج کر لیتے ہیں۔ رمشا چونکی۔ آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ بختاور کی نئی obsession مافیا ورلڈ ہے، وہ تو چاہتی ہے اسے میرے جیسا ملے۔
सिकंदर ने हंसकर आंख मारते हुए कहा। रिमशा ने गुस्से से लब दबाकर छोड़ते हुए बोली, सॉरी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस दलदल में जी रही हूं, काफी है। सिकंदर को पता था वो किस हवाले से बात कर रही है। मकसद सिकंदर को तकलीफ देना नहीं, बख्तावर की हिफाजत का मामला था। वो बख्तावर को इस काली गलीज दुनिया से दूर रखना चाहती थी। मेरी रे बहुत ज्यादा दिल दुखाती है। खैर छोड़ो, कहीं जाना है? हाँ, मेघन के पास, वो भी तो यहाँ रहती है। रिमशा के लहजे और अंदाज बिल्कुल जला कटा था। सिकंदर हंस पड़ा। वो मस्को में रहती है यार, और जहां भी हो हमारी बला से। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं ऑपरेशन एक शर्त पे करवाऊंगी। अब सिकंदर फ्रीज हो गया। ये कौन सी डिमांड करने वाली है? अल्लाह करे लीडिंग छोड़ने को ना कहे। कौन सी शर्त? रिमशा ने उसे देखा, फिर उसका हाथ पकड़ा। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी शेरू, बस एक ख्वाहिश पूरी कर दें। उसके अंदाज पे तो वो जी जान से फिदा हो गया। रिमशा का ये अंदाज बहुत कम देखने को मिलता था। बोलो रे, सीधा कहो, हिचकिचाओ मत, तुम्हारा सिकंदर चुटकियों में पूरा करेगा। आप शराब पीना छोड़ दें प्लीज। सिकंदर एकदम रिलैक्स हो गया। सिकंदर, ये अच्छी चीज नहीं है। सही गलत के दरमियान जो फर्क होता है ना, उसको मिटा देती है। आप समझ रहे हैं ना? और जन्नत के दरवाजे तो एक शराबी के लिए बंद हो जाते हैं। अभी भी वक्त नहीं बिगड़ा सिकंदर, मेरी खातिर। मुझे हर उस वक्त से डर लगता है जो मुझे आपसे दूर कर दे, और मुझे फसाद की जड़ ये शराब लगती है। सिकंदर ने उसे बाजुओं में लिया और उसकी कनपटी पे प्यार किया, जबकि वो उसके सीने पे सर रखे मजीद बोली, मैं जानती हूँ आपके साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। एक भाई के लिए इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी कि उसकी बहन को अपनी आंखों के सामने फना होते हुए देखे। मैं जानती हूँ दाऊद, आप अपना गम गलत करने के लिए यह हराम शय को मुंह लगाते हैं, मगर जख्म को मुंदमिल करने के और भी तो बहुत से तरीके हैं। शराब मसले का हल नहीं है। बस इतनी सी बात तुम कहती हो तो मैं अब इस शय पे लानत भेजता हूँ। जब तुम मेरे पास हो तो मैं अपने सारे गम, सारे दुख और सारी तकलीफें जो मुझे उस गुजरे 13 साल में सामना करनी पड़ी, भूल जाता हूँ। वाकई में मुझे अब उसकी जरूरत नहीं रही। फिर एक वादा करना होगा मुझसे। रिमशा की आंखें चमक उठी। उसे यकीन था कि सिकंदर उसकी बात मान जाएगा, मगर इतनी जल्दी उसने कभी सोचा नहीं था। बोले, मुझसे कभी दूर मत जाना और मुझे छोड़कर चले जाने की धमकी मत देना। सिकंदर, अगर आपकी जिंदगी का। लेकिन सिकंदर ने उसकी बात काटी। रे, उसने तुम्हारे सामने मेरे सर पे गोली तानी भी हो, तब भी तुमने मुझे नहीं छोड़ना। मैं मौत से कभी नहीं डरा। तुम्हारा नजर से ओझल हो जाने से डरता हूं। सिकंदर ने अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। कहीं चले? मुझे हॉस्पिटल को देखकर वहशत हो रही है। तुम ठीक हो ना? हाँ सिकंदर, मुझे अब लेकर आ गए हैं तो प्लीज घुमा फिरा भी दें। आखिर काबू हैं आप। रिमशा ने आखिरी अल्फाज खुश्क अंदाज में कहे थे। बस अब शुरू हो जाओ मिसेस सिकंदर। सिकंदर ने आंखें घुमाते हुए कहा। मेघन ने सामने लगी टीवी स्क्रीन पे हॉस्पिटल से सिकंदर को और उसकी गिर्द बाजू फैलाए ब्लू लॉन्ग कोट और ब्लू लंबी सिल्क ड्रेस में रिमशा को देखा। सिकंदर की आंखों में खतरनाक तासुर था, मगर उसके हर अंदाज में उस लड़की के लिए नरमी और मोहब्बत थी, और यही चीज देखकर उसका दिल जल रहा था। वाइन के सिप लेते हुए उसने फोन मिलाया। थोड़ी देर इंतजार के बाद बड़ी ही शीरी लहजे में बोली, फारूक डार्लिंग, तुम तो कह रहे थे कि वो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर छोड़कर चली जाएगी, मगर ये क्या, सिकंदर रूस में और उसके साथ उसकी बीवी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। इस चीज के तो मैंने 2 मिलियन नहीं दिए थे। फारूक जो हदीद आलम के सामने बैठा था, एकदम उसका पसीना छूट गया। उसने बेध्यानी में मेघन की कॉल हदीद आलम के सामने अटेंड कर ली। हाँ,
होल्ड ऑन बाबा, बाहर से जरा कॉल आई है, मैं अभी आया। हदीद आलम ने उसे देखा, फिर सर हिलाते हुए किताब की तरफ मतवज्जा हो गए। टेरिस पे आकर उसने गहरा सांस लेते हुए बात जारी की। सॉरी, बाबा के सामने बात नहीं कर सकता था। हाँ, यही तो फर्क है तुम में और सिकंदर में कि वो निडर है, किसी चीज का उसे खौफ नहीं है, और एक तुम, उसके भाई डरपोक बिल्ले। तुम कहते हो सिकंदर से ज्यादा बेहतर हो, देख लो सिकंदर की ताकत, जितना भी तोड़ लो वो किसी भी तौर पे नहीं टूटने वाला। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने उसे फोन किया, धमकाया भी, उसके बाद उसने मुझे हाँ कह दिया। जाहिर है मुझे लगा काम हो गया, मगर 24 घंटे बाद उसको कॉल की तो उसका नंबर ही बन जा रहा था। अब बताओ मैं क्या कर सकता था? मैं एक प्लान सोच रहा था तो मुझे सिकंदर के बंदे ने खबर भेजी कि सिकंदर रिमशा को लेकर कहीं चला गया, मगर वो तुम्हारे मुल्क आ जाएगा अंदाजा नहीं था। मैंने अपना पैसा बिल्कुल गलत जगह बर्बाद किया। तुम लोगों को सिकंदर के मुकाबिल समझी थी, मगर मैं तो भूल गई वो रशिया का फाइटर, राइट हैंड और कैप्टन ब्रैकेट कापू की सूरत में 8 साल रहा है। उसका ताकत का अंदाजा तो मुझे आज हो गया। तुम जैसे छोटे मोटे लोग आखिर उसका और उसकी बीवी का क्या बिगाड़ सकते हो? देखो, अब तुम हमें डिग्रेड कर रही हो, जबकि हम बहुत बड़ा रिस्क लेकर ये काम कर रहे थे। जानती हो जान भी जा सकती थी हमारी, ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारी फैमिली इससे अफेक्ट हो सकती थी। इसमें तुम भी शामिल होती हो। मेगन ने एक ही सांस में सारी ड्रिंक खत्म की, आंखें अभी तक शोले भड़का रही थी। मैं क्यों? मेरे डैडी उस जैसों को चुटकियों में इस दुनिया से गायब कर देंगे, उसका नामो निशान भी ना रहे। ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? वाह, कभी कहती हो उसे जानती हो, दूसरी तरफ कहती हो कि ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बॉस है वो तुम लोगों का, बॉस है वो तुम लोगों की दुनिया का। एक पाकिस्तानी मुस्लिम होकर वो तुम लोगों के गैंग को लीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो वाकई निडर और दहला देने वाला शख्स है कि तुम रूसी खुद उसकी ताकत का अंदाजा लगाते हुए उसे अपने पास ले आए, ताकि वो तुम लोगों को और ताकतवर कर सके। और अब तुम लोग इतने बेवकूफ हो कि उसकी कमजोरी तोड़ने में लगे हो। चाहते क्या हो? मैं कब लाई? मेरे दादा जान लाए उसे। जितना उन्हें उसके जरिए इलीगल फाइट में प्रॉफिट हुआ, वो वाकई उसे सेकेंड हैंड कमांड बनाने पे मजबूर हो गए। बाद में वो हमारी बाकी सरगर्मियों में घुसने लगा। जितना मेरे डैड नहीं हो सके तो फिर बस सिकंदर ने फैसला किया वो लीड करेगा। डैड को लगा ऐसा है तो ऐसे ही सही। वैसे भी वो उस वक्त अपनी अय्याशी में इतना गुम थे। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथ कुछ नहीं आएगा, तो मेरा दिमाग में घुसा दिया कि बस सिकंदर मेरा है, ताकि मेरे जरिए वो अपनी डूबती नाव बचा लें। अमूमन ये बात किसी को नहीं बताती थी, मगर उसने इतनी पी हुई थी कि जो मुंह में आया बोलती चली गई। ओहो, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी ये कहानी सुनकर। बहरहाल मैंने जितनी कोशिश करनी थी मैंने की। फोन तो अब उसका बन जा रहा है। मजीद ऐसी कोशिश की तो सिकंदर ने कुछ दिन पहले जो मुझ पे हमला किया है वो अपनी उस बीवी की वजह से लिहाज कर गया। अब जब बीवी नहीं होगी तो फिर समझ लो। मेरी मानो तो कुछ दिन सब्र कर जाओ, उसे रूस से वापस आने दो, फिर कुछ करते हैं। मेगन को उसकी बात पे इतना गुस्सा आया कि कोई हद नहीं। मैं इधर बैठकर इंतजार करती रहूं? तुम सब लोग भीगी बिल्लियों की वजह से जो मेरी बची कुची उम्मीद है उससे भी हाथ धो के बैठ जाओ। तुम लोगों से कुछ नहीं होना, अब मुझे ही कुछ करना है, उसने चिल्लाकर कहते हुए फोन सामने स्क्रीन पे दे मारा और अपने मैनिक्योर हुए नाखूनों से सोफा नोचने लगी। तुम्हें मरना होगा लड़की, क्योंकि सिकंदर मेरा है। वो दांत पीसते हुए सामने पॉज हुई वीडियो को देखने लगी, जहां रिमशा का मुस्कुराता चेहरा गाड़ी के अंदर घुसने की वजह से झुका हुआ था। मुझे पूरी सेंट बर्ग में ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है। जब कभी मौका मिलता था सुकून का तो हमेशा यहाँ पर आ जाता था। वैसे ये महल तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इतना पीसफुल सा है, इतने सारे लोग हैं, मगर वाकई देखकर लगता है जैसे मेरे अलावा और कोई नहीं है यहाँ पे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े ग्रैंड पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बात कर रहे थे और काफ़ी नॉर्मल कपल की तरह खुश भी दिखाई दे रहे थे।
وہ فی الحال کے لیے سارے غم، ساری پریشانیاں، ساری سوچیں ایک وقت کے لیے پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ بس وہ سکندر تھا اور اس کی رے۔ آپ نے روسی اور اٹالین زبان کب سیکھی؟ وہ سکندر کو بہت دفعہ روسی اور اٹالین زبان بولتا ہوا دیکھ چکی تھی اور پتہ نہیں کیوں اسے کافی اچھا لگا تھا۔ سکندر کا دوسری زبان بولنا بریکٹ عجیب بات تھی، مگر اسے اچھی لگی تھی۔ سیکھنی پڑ گئی کیونکہ یہاں مجھے مسئلہ ہوتا تھا۔ دوسرا، پاکستان جانے کا ویسے بھی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب طے کر لیا کہ ساری زندگی یہاں رہنا ہے تو اپنی سرگرمیوں سے جیسے ہی فارغ ہوتا تھا تو لینگویج کی کلاسز لیتا تھا۔ سکندر نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنی جیکٹ کے کالر کو ٹھیک کیا۔ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ رمشا نے سوچا کیوں نہ اس وقت میں اسے اچھی طرح جانے، بس جتنا زندگی میں کام آیا اتنا پڑھا ہے۔ سکندر کی بات پر رمشا نے اسے ہلکا سا گورا۔ بتائیں کہاں تک پڑھا ہے؟ FSC کی ہے۔ لا اسکول کے لیے صوفی مجھے باہر بھیجنے والی تھی مگر بس قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو آپ نے پڑھا کیوں نہیں؟ جیب میں کچھ تھا میرے جو پڑھتا؟ دوسرا، بخت کی ذمہ داری بھی تھی میرے سر پر۔ میرا مقصد اس وقت صرف بخت کی حفاظت کرنا تھا، اس کا خیال رکھنا تھا، اسے پالنا پوسنا تھا بس۔ بختاور بھی آپ کے ساتھ؟ سکندر نے اس کی بات مکمل کی۔ ظاہر ہے میں اسے اپنے ساتھ یہاں لایا تھا۔ اچھا، بختاور نے مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں نے اجازت نہیں دی تھی اس بارے میں بات کرے۔ صوفی آپی مری تھی تو بخت کتنے سال کی تھی؟ 4 سال کی ہونے والی تھی، شاید اس کی موت کے 1 ہفتے کے بعد۔ سکندر نے کندھے اچکائے۔ اور آپ نے عامر بھاگ کو کب مارا؟ صوفی کی موت کے 3 دن بعد۔ سکندر بے تاثر لہجے میں بولا۔ تو سروائیو کیسے کیا؟ جیل میں چلا گیا؟ ویسے تو مجھے پھانسی ہونے لگی تھی لیکن حنان نے پتہ نہیں ایسا کیا کیا کہ جج فیصلہ بدلنے پہ مجبور ہو گیا۔ اب تک اس سے پوچھتا آ رہا ہوں، کہتا ہے جان کے کیا کرو گے؟ بریکٹ۔ وہ ہنسا۔ عمر قید ہو گئی، لیکن اتنی چھوٹی عمر قید دیکھی میں نے رے کہ یہ عمر قید بس 6 مہینے چلی۔ رشیا کے ایک گینگ یہاں پہ ویسے ہی وزٹ کے لیے آیا ہوا تھا، اسمگلنگ، ہیومن ٹریفک وغیرہ وغیرہ۔ وہاں پہ ایک لوکل مافیا ایسی خفیہ جگہوں پہ اللیگل فائٹ ارینج کروایا کرتے تھے۔ صوفی کو ایک دم وہ چپ ہو گیا۔ رمشا سمجھ گئی صوفی کو برباد کرنے والوں کی بات کر رہا تھا۔ اس کے بازو کو پکڑے بولی، اچھا تو وہ گینگ ان سے کوئی ریلیٹڈ تھا؟ سکندر نے خود کو سنبھالا اور سر ہلاتے ہوئے بات جاری کی۔ صرف وہی اس زمانے میں طاقتور گینگ تھے۔ عامر بھاگ تو پہلے ان کے پاؤں دھو دھو کر پیتا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں کیا پنگے کیے۔ معاملہ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ صوفی کے حوالے سے تھا جس پہ عامر بھڑک اٹھا تھا۔ اس گینگ کے غیر ملکی گینگ کے ساتھ بڑے تعلقات تھے۔ خیر میں نے اپنے ذریعے سے معلوم کروایا کہ وہ کہاں ہیں۔ ان دنوں براڈ کے ابا جیکسوانا تولی یہاں آیا ہوا تھا۔ اس کے سامنے میں نے پورے گینگ کو ختم کر دیا۔ جس نے میری صوفی کو برباد کیا تھا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کا اور براڈ کا کہنا ہے کہ اس نے مجھ میں کچھ دیکھ لیا تھا، لیکن وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکے جب تک میں جیل نہ چلا گیا۔ ان دنوں تو میرے اوپر خون سوار ہوا تھا، بس مارنا چاہتا تھا یا مرنا چاہتا تھا۔ جیل جانے سے پہلے میں اللیگل فائٹ کلب میں جاتا تھا۔ عامر کے ذریعے مجھے بہت سے لوگ جانتے تھے۔ ادھر وہ گینگ پہنچ گیا اور انہوں نے میری صلاحیتوں کو پرکھ لیا۔ آپ نے کوشش نہیں کی سیدھے راستے میں آنے کی؟ سکندر رک گیا۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھا جو اسے نرمی سے دیکھے جا رہی تھی۔ سکندر کو اس پہ ڈھیر سارا پیار آیا۔ ہاتھ چھوڑ کر اس نے کندھے کے گرد بازو پھیلائے، پھر چلتے ہوئے بولا، سچ بتاؤں تو ہاں، میں نے ایک کوشش ضرور کی تھی اور حنان کے کہنے پہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہ لمحے کے لیے رکا، پھر اس نے بات جاری کی۔ وہ پولیس میں جانے لگا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں بھی اس لائن میں آ جاؤں۔ بچے تھے، امیچور، دنیا اتنی کڑوی تھی، اس کا ابھی صحیح سے ادراک نہیں ہوا تھا۔ اناتولی کو جب پتہ چلا کہ مجھے عمر قید ہو گئی ہے تو اس نے میرے فیصلہ کرنے والے جج کو ڈھونڈا اور اسے پتہ نہیں کیا دھمکی دی کہ پھر کیس کھولا، پھر فیصلہ ہوا اور میں باہر آ گیا۔ اس بندے نے مجھے آفر کی کہ میں اس گینگ کا حصہ بن جاؤں یا میں اس کے لیے پارٹ ٹائم فائٹر کا کام کروں۔
تو آپ نے کیا کیا؟ میں نے سوچنے کا وقت مانگا. حنان سے ڈسکس کیا. وہ تو ہتے سے اکھڑ گیا. کہنے لگا وہ پہلے ہی میں اپنے آپ کو برباد کر چکا ہوں، مزید تباہ وہ مجھے ہونے نہیں دے گا. بے وقوف آدمی مجھے ISI میں گھسا رہا تھا. پاگل عقل تو نہیں تھی اس میں. اس کی آنکھیں اور میری اصلیت تو اس کے فادر کے دوست جو خود ایک ISI آفیسر تھے انہوں نے کھول دی کہ میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں. میں بنوں گا ایک ملک کا رکھوالا جس نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مار ڈالا، جو ایک گینگ کا حصہ رہ چکا ہے. بس پھر میں نے سمجھ لیا کہ میں اچھا انسان بن نہیں سکتا. میں ملک کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتا. جیکسو اور براٹ سے بات کی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور اس طرح بختاور کو لے کر یہاں آ گیا. ایک دن میں سکندر کے بارے میں اتنا کچھ پتا چل گیا اور اسے پہلی باتیں ہضم نہیں ہوئی تھی، مزید نے تو اس کا دل ہی خراب کر دیا تھا. وہ سکندر کے قریب ہو گئی. اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی. اتنا معصوم اور صاف دل کے شخص کو اتنا کچھ سہنا پڑا اور اسے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ برائی کے راستے پہ چل پڑے. اور بھی کچھ پوچھنا ہے رے صاحبہ نے کہ میں یہاں پہ فل سٹاپ لگا دوں؟ ہاں لگا دیں. پارک کے گارڈن میں آتے ہوئے رمشا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا. سو میرے عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.